تو پورے طور پر دنیا میں سزا نہیں مل سکتی. اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وجہ دکا اصل میں کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ٹکرا کر کسی چیز کا پاش پاش ہو جانا، یہ ہے دکا. تو کیا کیا جائے گا قیامت میں کہ پہاڑوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا جائے گا اور وہ اس زور سے ان کا ٹکراؤ ہوگا کہ اس کے مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے. وہ پتھر کی وہ چٹانیں وہ ختم اور مٹی بن جائے گی، اس کے بعد اس کو زمین پر پھیلا دیا جائے گا. اب زمین یکساں ہو گئی. یہ ہے دکت الارض دکا دکا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف بصف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آنے کا ایک محاورے کے طور پر فرمایا کہ اللہ آئیں گے. یا تو یہ حقیقتاً آنا ہوگا جس کو ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، وہیں جا کے عقدہ کھلے گا، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے جیسا کہ مفسرین نے کہا اللہ کی وہ تجلی آئے گی کہ وہاں عدالت عالیہ قائم ہوگی اور وہ تجلی اللہ کی جو ہے وہ فیصلے نافذ کرے گی. ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ان کے آنے اور جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. آنا تو اسی کے لیے بولا جائے جو موجود نہ ہو یا جس کے لیے جانا ہو. جس کے لیے نہ جانا ہے اور نہ اس کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ موجود نہیں، اس کے لیے آنے کا کیا معنی. تو وجاء ربک، آپ کا رب آئے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی تجلی آئے گی. فرشتے آئیں گے صف بصف. یہ ایک جاہ و جلال کو بتلانا ہے کہ فرشتوں کی قطار در قطار اس طرح کھڑی ہوگی کہ جیسے کسی ایک بڑے جبروت والے بادشاہ کے سامنے اس کی ملٹری جو ہے ایک لائن لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ شان ہوگی جاہ و جلال کی اللہ کے، فرشتے صف بصف ہوں گے. فرشتوں کے صف بصف ہونے کو اس بات سے بھی کہا گیا کہ مشرکین فرشتوں کو معبود بھی بنائے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اللہ کی بیٹیاں بھی کہتے تھے. تو کہا جا رہا کہ وہاں ان کی مجبوری کا یہ عالم ہوگا اور مقہوری کا کہ وہ اللہ کے اس دربار میں لائن لگا کر کھڑے ہوں گے غلاموں کی طرح سے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فق ہو گیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ جہنم کو لایا جائے گا، کس طرح سے لایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ وہ 70,000 لگاموں سے اس کو گھیرا ہوا ہوگا. لگام جیسے کسی جانور کے منہ میں لگام ڈال دی جائے، الفاظ آپ نے وہی استعمال فرمائے. اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اس طرح وہ جہنم کو لایا جائے گا. جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ لایا کیسے جائے گا. اگر مفسرین تو یہاں تک کہہ کے روایت کو نقل کر کے رہ گئے، لیکن اگر اور روایتوں کو بھی سامنے رکھا جائے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنت جو ہے وہ عرش کے نیچے اور ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم جو ہے وہ زمین کے سب سے نیچے طبقے میں ہے، تو کچھ بات ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کے اندر جو وہ مادہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آتشین مادہ چھپا رکھا ہے، جس کا کبھی کبھی تماشا جو ہے وہ آپ پہاڑوں سے نکلنے والے لاوے کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ پورے اس کو بھڑکا دیا جائے گا. اور یہ سمندر سب کے سب جو ہیں جس کے لیے فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سورہ والشمس کے اندر کہ جب سمندروں کو دھوکا دیا جائے گا تو سمندر جو پانی سے لبریز ہیں ان میں آگ لگ جائے گی اور یہ پورا جو اندر نیچے سے چھپا ہوا ہے زمین کے اندر وہ پورا مادہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اوپر آ جائے گا اور اسی کو ایک جہنم بنا دی جائے گی. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا جہنم کا. ابھی بھی سائنس جو بات ہم کو بتا رہی ہے وہ یہ کہ زمین کے اندر 5 میل سے زیادہ جانے کی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ گہرائی بہت، ایک سطح سے اور دوسری سطح تک اگر تھرو جانا چاہیں تو وہ ہزاروں میل ہے، لیکن اس کے باوجود 5 میل سے زیادہ آگے کوئی سخت سے سخت چیز نہیں جا سکتی.
اتنا پریشر اندر موجود ہے. 5 میل سے آگے کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں. ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں میل کا ہے. تب اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اس کو ریزرو رکھا ہے. اس سارے حصے کو قیامت میں وہ سامنے آ جائے گی تو زمین کا ریزہ ریزہ ہونا، زمین کا ہلا جانا اور زلزلوں کا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان، یہ زمین کو جو جھٹکے دیے جائیں گے اور پہاڑوں کو جو اس طرح سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور سمندروں میں جو آگ لگا دی جائے گی، یہ وہ یہیں جہنم تیار ہو جائے گی. واللہ اعلم. وجیء یومئذ بجہنم، اور جب لائی جائے، جس دن لائی جائے گی جہنم، اس دن انسان یاد کرے گا. اور اب کیا ہے یاد کرنا؟ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت یاد کرے گا واقعی میں نے بہت برا کیا، واقعی میں نے یہ حرکتیں کی، واقعی میں نے لوگوں کی بات کو نہیں سنا، کسی کی نصیحت پر کان نہیں دھرا. وہ ساری اپنی جو ہے بیماریاں اور خطائیں اور لغزشیں وہ سب یاد آئیں گی. فرمایا جا رہا اب کیا فائدہ ہے یاد کرنے کا؟ وہ وقت گزر گیا. کیا کہتے ہیں، جب لاج چلا بنجارا، جب چگ گئیں چڑیاں کھیت، اب کیا فائدہ ہے یاد کرنے کا؟ اب کوئی حاصل نہیں، یاد کرنے کا وقت گزر چکا ہے. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، وہ اس وقت یہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر جاتا. یہاں لفظ حیاتی لائیں. معلوم ہوا کہ جس کو تو نے زندگی سمجھا تھا، اصل زندگی وہ نہیں تھی، وہی اس کا دعویٰ تھا کہ بس زندگی تو دنیا کی ہے، ختم، اس سے آگے کچھ نہیں. فرمایا جا رہا کہ اب اس پر حقیقت کھلے گی، اصل زندگی تو یہی ہے جو آج ہے سامنے، وہ زندگی تھی نہیں. تو اس لیے حیاتی کہا. فرمایا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں کچھ کر ڈالتا اس زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. سو اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، اور اس طرح سے باندھ ڈالے گا کہ کوئی کسی طرح سے کوئی بھی دوسرا آدمی باندھ نہیں سکتا. باندھنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوا، دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل. راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ترجمہ ہے. النفس المطمئنہ لفظ لائیں. المطمئنہ اطمینان سے. کیا مطلب ہے؟ کون سے ہیں وہ نفس؟ نفس کی ایک حالت یہ ہے کہ دنیا میں ایمان اور یقین کامل جب حاصل ہو جائے، اس سے انسان کے قلب کا نور جو ہے وہ نور معرفت، وہ ترقی کرتا ہے. اس کی ترقی سے انسان کو جو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، دنیا میں کوئی شخص جنت کو نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں کوئی شخص جہنم کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایمان اور یقین کی مضبوطی نے جو نور معرفت اس کو بخشا ہے، وہ ایسا ہو گیا جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو ہمیں یہی ہے وہ چیز کہ معرفت حاصل ہو جانا. تو معرفت حاصل ہونے کے معنی کیا ہے؟ معنی وہی ہے اگرچہ دیکھا نہیں مگر ایسے ہو گئے کہ جیسے دیکھ لیا، تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. ایک تو نفس مطمئنہ وہ ہوا کہ جس کو ایمان اور یقین کے کمال کے نتیجے میں اطمینان مل جائے، نمبر 1. نمبر دو یہ کہ اس کے بعد اعمال کا درجہ آتا ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے، ذکر اور شغل میں لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگا ہوا ہے، برائیوں سے بچ رہا ہے، ان برائیوں سے بچنے میں خدا جانے کتنا دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان سب کو گوارا کر رہا ہے، اور کہیں اس کے دل میں یہ کھٹک نہیں پیدا ہوتی کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو اچھا ہی ہوتا کہ میرا یہ نقصان نہ ہوتا. آخر دنیا میں بے شمار لوگ ہیں وہ بھی تو حرام کھا رہے ہیں، میں اگر کھا لوں تو کیا برا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کبھی دل میں کھٹک پیدا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ اس بات پر اطمینان ہوگا کہ میرا یہ نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، میرا ایمان تو محفوظ ہے، میرا اسلام تو محفوظ ہے،
اللہ سے جو میرا رشتہ ہے وہ تو نہیں کہیں ٹوٹا ہے. یہ چیز جو ہے جب اس پر نظر ہوگی اور اسی کو قیمتی سمجھے گا تو اس زندگی پر اس کو اطمینان حاصل ہوگا. یہ ہے نفس مطمئنہ. دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ جب قیامت میں پہنچنے کے بعد اور وہاں یہ جنت اور جہنم اور مجرموں کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے اور مطیعین اور فرمانبرداروں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ جب سامنے آئے گا اطمینان حاصل ہوگا. ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا, جو راستہ اختیار کیا, واقعی وہ صحیح تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پر رہے اور شکر ہے اس کا کہ ہم بگڑے ہوئے کو راستے پر نہیں گئے. وہ اطمینان وہاں دیکھ کر حاصل ہوگا. یہ تین حالتیں ہیں. اسی لیے مفسرین اور علماء یہاں کہتے ہیں کہ یہ بات جو اس سے کہی جائے گی کہ فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا, اس کے لیے بھی تین موقع ہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو دنیا ہی میں بتایا جاتا ہے. جو نیک عمل کرنے والا ہے مومن بندہ اور اس کو نور معرفت بھی حاصل ہے, اعمال صالحہ کی توفیق بھی حاصل ہے اور ان اعمال صالحہ پر اس کو اطمینان قلبی بھی حاصل ہے, برائیوں سے بچنے پر بھی اس کو اطمینان ہے, اس کو دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی جاتی ہے. جس طرح تو اللہ سے راضی, اللہ بھی تجھ سے راضی, راضیۃ مرضیہ, اور اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. دنیا میں بتایا جاتا. دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ مرنے کے وقت اس کو بتایا جاتا. جس وقت جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت اس سے کہا جاتا. چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں ہیں, اور ان کے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال طائف میں ہوا. ان کا مزار بھی طائف میں اب موجود ہے. تو جب ان کا انتقال ہوا اور جنازہ تھا تو ان کا کہنا یہ ہے, سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ بڑے جلیل و قدر تابعین میں ہیں, بڑے مشہور. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور ایک پرندہ عجیب کہ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا, وہ جنازے کے اندر گھس گیا اور پھر اس کو نکلتے ہوئے بھی کسی نے نہیں دیکھا. اور اسی وقت یہ ہوا کہ جنازے کے کنارے سے جب قبر میں ان کو اتارا گیا تو قبر کے ایک کنارے سے ایک آواز, اور وہ کہنے والا کون تھا وہ بھی نظر نہیں آیا, اس میں کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو معلوم ہوا کہ مرنے کے وقت بھی. ایک روایت یہ ہے. دوسرے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حالات بتلا رہے تھے موت کے اور موت کے بعد کے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مومن کی جان نکلے گی کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہوگا کہ مومن کی جب جان نکلے گی تو اس سے یہی لفظ کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, تو اندر سے روح جو ہے وہ بڑے شوق کے ساتھ نکل کر باہر آ جائے گی, اس کو پریشانی نہیں ہوگی نکلنے کے اندر. تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت میں یہ مژدہ سنایا جائے گا. اور تیسرے علماء وہ بھی کہتے ہیں, چونکہ اس کے لیے سب کے پیچھے روایتیں موجود ہیں, ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جب حساب اور کتاب ہو جائے گا تب اس وقت ان سے کہا جائے گا اب اللہ تم سے راضی جس طرح تم دنیا میں اللہ سے راضی تھے. اور یہ اللہ کا راضی ہونا, یہ مژدہ سنانا یہ بڑی قیمتی بات ہوگی. دنیا میں ہم اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے. جس سے ہم کو محبت ہو, جس سے ہم کو عشق ہو دل و جان سے, اور ہم رات دن اس کی فکر میں لگے ہوئے ہوں, اگر ہم کو کوئی شخص جھوٹ کو بھی آگے سنا دے وہ بھی آپ کا ذکر کر رہے تھے, سمجھ میں آیا, تو کیا کیفیت ہوگی اپنی خوشی کی. تو اس لیے ہم کو چونکہ دنیا میں ویسی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے نہیں جیسی ہونی چاہیے. جن کو ہو اگر ان کو یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہیں, ان کی کیا کیفیت ہوگی. دیکھ لیجئے صحابہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, نہیں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے قرآن شریف سناؤ, اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا کہ میں تم سے قرآن سنوں. یہ آپ نے جو فرمایا تو وہ ایک دم چونکے اور انہوں نے کہا اللہ سمانی, کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا. آپ نے فرمایا اللہ سماک, اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا. رونے لگے اور حکم کی تعمیل میں قرآن سنایا.
ظاہر ہے اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس کی عظمت اور جاہ و جلال کا تصور بھی ہو، اور اس کو دنیا میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ میاں کیا میرا نام لیا گیا تھا، اللہ نے نام لیا میرا، تو یقیناً اس کو خوشی ہونی ہے۔ تو وہاں اس لیے راضیۃ مرضیہ، کہ تم جس طرح دنیا میں اللہ سے راضی تھے اور اب بھی راضی ہو، مرضیہ کے معنی یہ ہے اللہ تم سے راضی ہے، تو بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ اسی بات سے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے اور وہاں ان کی ساری نعمتیں ان کے سامنے آ جائیں گی، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم خوش ہو؟ خداوندہ خوش ہے؟ ناخوش ہونے کی اب کیا چیز رہ گئی یہاں؟ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ سامنے آ گیا۔ فرمایا کچھ چاہیے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ فرمایا اب میں تم سے راضی ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ مطلب ظاہر ہے کہ ایک دفعہ اللہ راضی ہو گیا تو ناراض ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنتیوں کے لیے وہ ساعت جو ہوگی کہ جس وقت یہ خوشخبری سنائی جائے گی، یہ گھڑی اور یہ ساعت بڑی قیمتی ہوگی کہ جس میں ان کو یہ خوشخبری ملے گی کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اس لیے راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، پہلے یوں نہیں کہا کہ میری جنتوں میں جاؤ، پہلے کہا جا رہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا جنت میں جانا جتنی بڑی نعمت ہے، وہ نعمت مکمل نہ ہوتی جب تک کہ کمپنی بھی اچھی نہ ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ کمپنی اگر صحیح نہ ہو یا کوئی بھی کمپنی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کے لیے تو مصیبت ہے۔ جیسے بروں میں رہنا غلط ہے، اگر آدمی اچھا ہے وہ بری سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا، اس کا دم گھٹنے لگ جائے گا، اور اگر دم نہیں گھٹ رہا تو چاہے وہ کتنے زہد اور تقوی کا دعویٰ ہو، سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر روگ ہے۔ اگر غلط سوسائٹی کے اندر وہ آدمی آرام سے کھا رہا پی رہا سو رہا چل رہا پھر رہا، اس کے نہ نیند پہ کوئی اثر ہے، نہ کھانے پہ اثر ہے، نہ کچھ، سمجھ لیجئے روگ ہے یہاں، اس کو بے چین ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میں یہاں بار بار کہتا رہا ہوں اور آج بھی پھر دوبارہ کہتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی ہم سے کوئی کہتا ہی نہیں تھا۔ میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ جس سوسائٹی میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہ سوسائٹی مریض سوسائٹی ہے، بیماریوں میں لت پت ہے۔ اگرچہ چہروں کا رنگ و روغن بڑا خوبصورت، لیکن اندر سے ایک کھوکھلی ہو چکی ہے سوسائٹی۔ اب آپ بتائیے کہ صاحب اخلاقیات کا جنازہ ہی تو نکل چکا، اور کیا اور اس کا اخلاقی حدود کیا کہیں گے؟ کہ معلوم ہوا کہ اب جو نیا قانون آیا ہے اس قانون نے یہ کہہ دیا کہ صرف قتل وہ جرم ہے کہ جس کی وجہ سے پولیس کسی کو پکڑ سکے، اس کے علاوہ ننگے ناچ لو، سمجھ میں آیا، تم زنا کر لو، بدکاری کر لو، شراب پی لو، شراب تو خیر ان کے یہاں چرچوں تک میں پی جاتی ہے، اس کو کیسے برا کہیں گے، لیکن ڈرگ تک تو جس کے لیے انہوں نے دوسرے ملکوں پر رائٹ کیے ہیں، جس کا حق نہیں تھا ان کو، آج اسی اپنے ملک میں اسی جرم کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جرم نہیں رہا ہے، پولیس کو کوئی حق نہیں ہوگا آئندہ ڈرگ پر کسی کو گرفتار کرنے کا۔ اخلاقی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے ملک کو پوچھ دیا تم نے، جس کو تم اچھا کہو دنیا اس کو اچھی کہے، جس کو تم برا کہو دنیا اس کو بری کہے، سمجھ میں آیا؟ اور فساد اس کو کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف میں آیا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری کے اندر فساد پھیل گیا۔ فساد یقیناً پھیل چکا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ جس کو ہم ٹھیک کہیں گے وہی ٹھیک ہے نا، ربکم الاعلی جو فرعون نے کہا تھا وہی بات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ خدائی اختیارات لے لیے کہ جس کو تم صحیح کہہ دو ساری دنیا اس کو صحیح کہے، اور جس کو تم غلط کہہ دو ساری دنیا اس کی غلط کہے۔ ڈرگ کے معاملے میں دوسرے ملکوں پر رائٹ کر لیا، آج اسی ڈرگ کو اپنے ملک کے اندر تم صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، ہم کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب وہ کھڑے ہو کر اپنے اور اپنی کمیونٹی کے مطالبات اس ملک میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے، بالکل صحیح حق ہے تم کو مسلمانوں کے لیے بولنے کا، لیکن مت سمجھو کہ تم اپنی ذمہ داریاں صحیح پورے ادا کر رہے ہو۔ جس سرزمین میں رہ رہے ہو اس سرزمین کی فلاح اور اصلاح کے واسطے مطالبے کیا ہیں؟ کبھی ہم مظاہرہ کرتے ہیں؟ کبھی ہم کوئی ڈیمونسٹریشن کا پروگرام بنایا ہے کہ صاحب اس ملک کے اندر جو یہ اخلاقی بیماریاں ہیں ہم اس کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں؟ ہومیو سیکسوالٹی ہو، ڈرگ ہو، شراب ہو، یہ ساری بیماریوں کے لیے ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں،
سمجھ میں آیا؟ ہم اس سے راضی ہیں، اور اگر ہم اس سے راضی ہیں تو جو حشر ان کا ہے وہ ہمارا ہونا ہے. یہ قرآن کی صاف بات ہے. اس لیے میں نے کہا کہ فتح فی عبادی کا لفظ جو یہاں لائے ہیں وہ اسی لیے لائے ہیں کہ ایک نیک آدمی کے لیے اس کی نیکی کی جزا یہ بھی ہے کہ صاحب اس کو کمپنی اچھی لوگوں کی مل جائے. سمجھ میں آئے؟ تو اس سے نیک صحبت کی اہمیت سامنے آئی. دنیا میں اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آخرت میں بھی انہی کا ساتھ ملے گا. سمجھ میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تموتون کما تحیون وتحیون کما تموتون. جس حالت میں تم زندہ رہنا چاہتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم دوبارہ زندہ اٹھا ہو جاؤ گے. اب دیکھنا چاہیے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اگر یقین ہے اور نہیں ہے تو مومن ہی نہیں. تو یقین ہے کس حالت میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر، اور وہ کہ جس اللہ کی لعنتیں ہوں گی اس حالت میں اٹھنا چاہتے ہیں، جو اس حالت میں کہ فرشتے کھڑے ہوں سب بسب خوشخبریاں سنانے کے واسطے. اس حالت میں اٹھنا ہے تو دنیا میں ہمیں کوئی انتظام کرنا پڑے گا کہ نیکوں کی صحبت ہم کو ملے، صالحین کی صحبت ہم کو ملے. یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اب تقوی اختیار کرنے کی صورت ہو کیا کہ کسی شاپنگ سینٹر میں جا کر تقوی خرید کے لائیں؟ فرمایا اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین. نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ. سچائی کے لفظ اسی لیے لائے ہیں کہ غلطی تو انسان سے ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن سچا وہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا اس کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہو. دعویٰ ہو ایمان کا اور اعمال ہو کن کے؟ فاسق اور فاجروں کے. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اوپر سے لیبل لگا رکھا ہے ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں بننا چاہتے. سمجھ میں آیا؟ ہم تو لبرل ہیں. بتائیے آپ کیسی کیسی عجیب تماشے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ صاحب ہم نے ایک صاحب کو ایک سینٹر کی مدد کے واسطے فون کیا، ٹیلی فون ڈائریکٹری میں سے نام نکالا، مسلمان نام دیکھا، فون کر دیا. انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو میرے پاس فون کرنے کی ضرورت نہیں، میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں. اوہو، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے اور آپ کو اس پر اتنا فخر ہے کہ دھڑنے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں. اللہ میاں کو کوڑا جب پڑے گا تو اس وقت تو فرصت ہی نہیں ہوگی کہنے کی کہ آپ ہیں کون. آج لوگوں کو اس بات پر فخر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو قیامت میں بھی پھر ویسے ہی ہوگا. اللہ میاں کے ساتھ کی طرف سے معاملہ کہ انہی کے ساتھ چلے جاؤ. تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. میری جنت اعزاز اور اکرام کے لیے ہے، اپنی طرف اس کو نسبت کیا گیا. بس اب اتنا ہی ہے کہ بھئی میں دوسری سورہ شروع کروں انشاءاللہ آئندہ.